تو سیدہ زہرا پہ مصائب آئے ہیں، اس لیے بعض لوگ ان اشعار کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اشعار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو انکار کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل البیت کی سند سے ہے، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے والد محمد الباقر علیہ السلام سے روایت کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد الباقر علیہ السلام اسے امام علی سے روایت کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو امام الباقر علیہ السلام وہ تو امام علی سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ گھر کی بات ہے، یہ گھر کی بات ہے، اس میں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ زہرا علیہ السلام البتول اپنے والد گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نوحہ کیا کرتی تھی، رویا کرتی تھی، اور جو مصائب سیدہ زہرا کے اوپر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، ان مصائب کی وجہ سے وہ اپنے بابا جان کو یاد کیا کرتی تھی کہ بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے ایسے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ اگر یہ مصیبتیں دنوں پر پڑتی تو دن رات میں تبدیل ہو جاتے، اور راتوں پہ پڑتی تو وہ دنوں میں تبدیل ہو جاتے۔ آپ اشعار کے اندر یہ نوحہ کہا کرتی تھیں، یہ مصائب بیان کیا کرتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر جا کر گریہ وزاری کرتی تھی مدینہ منورہ کے اندر۔ یہ اشعار میں نے چند دن پہلے سوشل میڈیا پر میں نے شیئر کیے کہ سیدہ زہرا پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے، اور یہ سیدہ زہرا نے یہ اشعار کہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ بلا سند ایک چیز کو بیان کر دیں، اور ایسی چیز جو تحقیق سے ثابت نہ ہو، اہل سنت کی کتابوں میں اس کا حوالہ نہ ملتا ہو، آپ ایسی باتوں کو شیئر کر دیں۔ تو یہ تو ایسی بات ہے کہ جو آپ کو زیب نہیں دیتی، اور آپ سے یہ چیز توقع نہیں تھی۔ تو میں نے چاہا کہ آج میں اس کو گفتگو کر لوں کہ آیا یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے یا نہیں ہے، یا ہر چیز ہم فیضان روافض شیعوں کے فیضان کے اوپر ڈال دیں۔ ایک طرف تو ہم ان سے بہت کچھ روایات بھی ہم لیتے ہیں، لیکن بس نام آتا ہے اگر ہم اہل بیت سے کوئی بات کرتے ہیں تو ساری ڈال دیتی ہے جناب، شیعوں کے کھاتے میں بات ڈال دی جاتی ہے۔ تو سیدہ زہرا اپنے والد پر رویا کرتی تھی، بالکل اہل سنت والجماعت کی کتاب ہے، بلکہ بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4462 ہے، یہ روایت پڑھیے گا، واللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سیدہ زہرا کتنی دکھی اپنے والد کے لیے۔ حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس، انس سے روایت فرماتے ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعل تغشاہ، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدت مرض کے زمانے میں آپ کی بے چینی بڑھ گئی تھی، تو سیدہ زہرا فاطمۃ الزہرا علیہ السلام، اب یہاں پر بھی دیکھیں نا ان ترجمہ کرنے والوں کی خیانت اور منافقت دیکھیں۔ بخاری نے کہا فقالت فاطمۃ علیہ السلام، علیہ السلام، علیہ السلام۔ بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں فاطمہ علیہ السلام، اور ترجمہ کرنے والے منافق کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی جائز ہے، لیکن اس اصل کتاب کے ترجمے میں آپ خیانت تو نہ کریں نا، آپ بھی علیہ السلام لکھیں۔ آپ کو کیا موت آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نہیں لکھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں لکھتے ہیں؟ تو بہرحال قالت فاطمۃ علیہ السلام وا کرب ابا، اللہ، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام نے کہا آہ ابا جان کو کتنی بے چینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ آج کے بعد تمہارے ابا جان کی یہ بے چینی نہیں رہے گی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو سیدہ زہرا نے کہا ہائے ابا جان، آپ اپنے رب کے بلاوے پر چلے گئے، ہائے ابا جان، آپ جنت الفردوس میں اپنے مقام پر چلے گئے، ہم جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر سناتے ہیں۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن کر دیے گئے تو سیدہ نے حضرت انس سے کہا انس، تمہارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعش پر مٹی ڈالنے کے لیے کس طرح آمادہ ہو گئے تھے؟ تمہارے دل آمادہ کیسے ہو گئے؟ فلما دفن، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن کر دی گئے، فقالت فاطمۃ علیہ السلام، تو سیدہ زہرا علیہ السلام نے کہا یا انس اطابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التراب، کیسے تمہارے نفس، تمہارے جی اس پر خوش ہو گئے کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اوپر مٹی ڈالو۔
اچھا، یہی روایت سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1629 کتاب الجنائز میں ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، بخاری کے اندر ہے، تو اب یہ لہٰذا اس کے رجال پر گفتگو کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ اشعار ہیں جو ہمارے ہاں کتابوں میں ملتے ہیں، اور یہ متقدمین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ حوالہ جات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں یہی اشعار، اب یہ جو روایت میں نے بخاری کی اور ابن ماجہ کی اہل سنت کی کتابوں میں سے آپ کے سامنے رکھی، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے اوپر بہت دکھی تھی، بہت دکھی تھی، کہ وہ صحابہ سے کہہ رہی ہیں کہ تمہارے نفس کیسے خوش ہو گئے، کیسے راضی ہو گئے کہ تم یہ کرو۔ الجزء الثامن من المشیخۃ البغدادیہ، ابو طاہر سلفی الاصفہانی المتوفى 576 ہجری، ان کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 70 میں یہ اشعار انہوں نے لکھے ہیں۔ کہتے ہیں انشدنا الشیخ ابو محمد جعفر بن احمد بن سراج فی جماد الاولی سنۃ 96، یہ 96 ہجری میں انہوں نے کچھ اشعار کے ہمیں بیان کیے۔ قال انشدنا القاضی ابو القاسم علی بن المحسن التنوخی قال ومن شعر فاطمة علیہ السلام ترثی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغبر آفاق السماء وکورت شمس النہار واظلم العصران والارض من بعد النبی حزینة اسفا علیہ کثیرۃ الرجفان فلتبکہ شرق البلاد وغربها ولتبکہ مصر وکل یمان ولیبکہ طور المبارک جوه والبیت ذو الاستار والارکان نفسی فداؤک وسدوه وسادة الوسنان ماذا علی من شم تربة احمد الا یشم مدى الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا ادنا لیالیا۔ یہ اشعار کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا نے فرمایا اغبر آفاق السماء وکورت، آسمان کے کنارے غبار آلود ہو گئے، وکورت شمس النہار واظلم العصران، اور سورج لپیٹ دیا گیا اور دن اور رات وہ اندھیرے میں چلے گئے۔ زمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد غمگین ہے اور افسوس کرتی ہے، کثیرۃ الرجفان، اور تھرتھراتی ہے، تو چاہیے کہ روئیں مشرق اور مغرب کے ممالک اور مصر اور تمام یمن روئے، اور اسی طرح مبارک فضاؤں کے پرندے وہ روئیں، اور کعبہ بیت اللہ جو کہ غلاف والا ہے اور ارکان ہے اس کے اندر، رکن یمانی ہے، یہ کعبہ ان کے اوپر روئے، اور اسی طرح ماذا علی من شم تربۃ احمد، کہ جس نے ایک مرتبہ نبی احمد کی قبر کی مٹی کو سونگھ لیا، وہ پورے زمانے پوری زندگی وہ غالیہ نام کی خوشبو کو نہیں سونگھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں، اگر وہ دنوں پہ پڑتے تو وہ رات بن جاتی۔ صبت علی الایام عدنا لیالیا۔ اسی طرح مثیر الغرام الساکر الی اشرف الاماکن کے اندر ابن الجوزی رحمہ اللہ نے المتوفى 597 ہجری جلد 2 صفحہ 300 پر وہ لکھتے ہیں، اور یہ مطبوعہ ہے دار الرایا، اور اس پر تحقیق مرزوق علی ابراہیم کی، کہتے ہیں باب ذکر کلمات حفظت عن زوار قبرہ واحوال جرت لہم عن جعفر ابن محمد، امام جعفر الصادق علیہ السلام سے روایت ہے، وہ اپنے والد امام محمد الباقر سے روایت کرتے ہیں، وہ امام علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مٹی ڈالی گئی، جاءت فاطمۃ علیہ السلام فوقفت علی قبرہ فاخذت قبضۃ من تراب القبر، تو سیدہ زہرا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو کر وہاں سے مٹی اٹھائی، اپنی مٹھی میں بھری، فوضعته علی عینها وبکت، اور آپ نے اپنی آنکھوں پر وہ مٹی رکھی اور آپ رونے لگی، وانشأت تقول، اور آپ نے اشعار پڑھے، ماذا علی من شم تربۃ احمد، اس طرح مٹی اپنی آنکھوں پر رکھ کے، ماذا علی من شم تربۃ احمد اللہ یشم مدى الزمان غوالیا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ سیدہ زہرا البتول علیہ السلام وہ یہ رسا کرتی ہیں، یہ مرثیہ کہتی ہیں کہ مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹے ہیں کہ اگر ایسے مصائب پڑھیں یہ دنوں پہ پڑھتے تو وہ رات میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو سیدہ زہرا پہ مصائب آئے ہیں، اس لیے بعض لوگ ان اشعار کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
یہ اشعار یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے جو انکار کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل البیت کی سند سے ہے، یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے والد محمد الباقر علیہ السلام سے روایت کرتے، تو وہ کہتے ہیں کہ محمد الباقر علیہ السلام اسے امام علی سے روایت کرتے ہیں اور دونوں کے درمیان میں فاصلہ ہے، تو امام الباقر علیہ السلام وہ تو امام علی سے کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ بھائی یہ گھر کی بات ہے، یہ گھر کی بات ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ وہ ہر ایک سند میں نام بھی لے؟ یعنی اگر ایک انسان وہ اپنے گھر کی بات بتائے تو ضروری ہے کہ ایک فرد کا حوالہ دے گا، بتائے گا کہ اس گھر کے شاہد ہیں، یہ گھر کی بات ہے۔ تو اس لیے جن لوگوں نے اسے علم الاسناد کے اوپر پرکھنے کی کوشش کی ہے انہوں نے غلطی کی ہے اور انہوں نے اس معاملے میں ان سے چوک ہوئی ہے۔ اسی طرح فقہ حنبلی کی مشہور کتاب المغنی کے اندر ابن قدامہ نے جلد 3 صفحہ 490 میں ذکر کیا ہے، اور ان کا پورا نام ہے موافق الدین ابو محمد عبداللہ ابن احمد ابن محمد ابن قدامہ المقدسی الدمشقی المتوفى 620 ہجری۔ اسی طرح الدرۃ الثمینہ فی اخبار المدینہ کے اندر محمد ابن محمود ابن الحسن ابن نجار المتوفى 643 ہجری نے صفحہ 393 میں اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ اشعار ہیں، یعنی یہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف روافظ کی ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں نے ویسے ہی ان کو وحشت ہوتی ہے اہل بیت کے نام سے، یعنی آپ ہر ایک کے روایات بیان کریں تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، مگر جب اہل بیت علیہ السلام سے منسوب کوئی بات ہو تو وہ کہتے ہیں اس کی سند کا ہے، اچھا یہ ہو نہیں سکتا، یہ کیسے ہے، اس میں تو امام باقر علیہ السلام ان کا لقاء ثابت نہیں امام علی علیہ السلام سے۔ تو سیدہ زہرا علیہ السلام کے اوپر مصائب ٹوٹے ہیں، ان کو غم پہنچایا گیا، اور واللہ یعنی سیدہ زہرا مظلوم ہستی ہیں۔ اگر سیدہ زہرا علیہ السلام ان کے بارے میں آپ مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ اس جوانی کی عمر میں دنیا سے جو گئی ہیں تو کتنے مصائب وہ جھیل کے گئی ہیں، اور کیا وصیت کی تھی بخاری کے اندر موجود ہے، امام علی علیہ السلام کو وصیت کی تھی، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے رات کے وقت میں دفنایا، اور یہ مشہور مسئلہ ہے فقہ اہل بیت کے اندر، اگر آپ یعنی رات کے وقت میں مردوں کو دفنا سکتے ہیں کہ نہیں دفنا سکتے، تو استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ سیدہ زہرا کو دفنایا گیا رات کے وقت میں، تو امام علی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، رات کو دفنایا، تو اس لیے آپ اپنے مردوں کو رات میں دفنا سکتے ہیں۔ تو یہ حوالہ جات تھے جو میں نے آپ کے سامنے اہل سنت کی کتابوں میں پیش کیے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ زہرا کے جو اشعار ہیں یہ آپ کی جانب جو منسوب ہے تو یہ ایسے نہیں ہے کہ جس پر ناصبی یا دوسرے لوگ اعتراض کریں کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور سیدہ زہرا روتی تھیں، اپنے والد کو یاد کیا کرتی تھی، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں سیدہ زہرا کے مدافعین میں شمار کرے، پروردگار ہم سے یہ کام لے کہ ہم سے اہل بیت راضی ہو جائے، اہل بیت ہم سے راضی ہیں تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے کہ ہم سے اہل بیت راضی ہو جائے۔ ہم نے دنیا کے لوگوں کو تو نہیں دیکھنا کہ کون ہم سے راضی ہوتا ہے، اگر ہم سے اہل بیت راضی ہیں تو رضی اللہ عنہم، اللہ ہم سے راضی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔